اور وہ ہے دریائے راوی۔ اس کے تعارف اور تاریخ کے لحاظ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دریا تقریباً 720 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، بھارت سے نکل کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے، لاہور کے قریب گزرتا ہے اور پھر ملتان کے پاس جا کر چناب میں جا ملتا ہے۔ دریائے راوی میں پانی کی مقدار 1,62,000 سے 1,84,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی دریا اپنی حد کے قریب پہنچ رہا ہے اور بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے اور مونسون بارشوں نے اس بہاؤ کو اور خطرناک بنا دیا ہے۔ نتیجتاً لاہور، قصور اور گرد و نواح میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی ہیں۔ لاہور کی تاریخی ثقافت، قلعہ اور بادشاہی مسجد سب دراصل اسی دریا کے کنارے آباد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے، ہمارے مسائل اور ان کا حل میں ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم دریا پر، اور وہ ہے دریائے راوی۔ اس کے تعارف اور تاریخ کے لحاظ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دریائے راوی کا منبع ہمالیہ کے روہتانگ پاس کے قریب ہے۔ یہ دریا تقریباً 720 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، بھارت سے نکل کر پاکستان میں داخل ہوتا ہے، لاہور کے قریب گزرتا ہے اور پھر ملتان کے پاس جا کر چناب میں جا ملتا ہے۔ یاد رہے، لاہور کی تاریخی ثقافت، قلعہ اور بادشاہی مسجد سب دراصل اسی دریا کے کنارے آباد ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ پانی زندگی کی بنیاد ہے، لیکن یہی پانی جب بے قابو ہو جائے تو موت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی موجودہ صورتحال، سیلابی کیفیت، اس پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ سیلابی کیفیت پر کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہیڈ بلوکی اور شادارہ پر دریائے راوی میں پانی کی مقدار 1,62,000 سے 1,84,000 کیوسک ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ اس کی گنجائش تقریباً 2,50,000 کیوسک ہے، یعنی دریا اپنی حد کے قریب پہنچ رہا ہے اور بھارت کی طرف سے پانی چھوڑنے اور مونسون بارشوں نے اس بہاؤ کو اور خطرناک بنا دیا ہے۔ نتیجتاً لاہور، قصور اور گرد و نواح میں خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی ہیں۔ یاد رہے، سائنس کہتی ہے کہ دریا ہمیشہ اپنا راستہ بناتا ہے۔ زمین کی ساخت، ریت اور مٹی کی کمزوری اور برساتی ریلیں دریا کو رخ بدلنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ گزشتہ 20 برسوں میں راوی کا بہاؤ 4 سے 5 کلومیٹر مغرب کی جانب کھسک چکا ہے، اور ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ 2100 تک بارشوں میں 20 سے 30% اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی مستقبل میں سیلاب کی شدت اور بڑھنے والی ہے۔ اس صورتحال میں سماجی اور حکومتی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ اس صورتحال میں حکومت کا فرض ہے کہ بند اور حفاظتی پشتیں مضبوط کرے، بر وقت ریلیف کیمپ قائم کرے، اور میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ خبر کو سنسنی نہیں بلکہ رہنمائی بنائے، اور عوام کی ذمہ داری ہے کہ حکومت سے تعاون کریں، جھوٹی افواہوں سے بچیں اور رضاکارانہ خدمت کریں۔ اور سب سے بڑھ کر اہل خیر کا میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا مال و دولت دل کھول کر متاثرین کے لیے پیش کیا اور ان کی مدد کی۔ یہ وہی روح ہے جو اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے، ایک دوسرے کو سہارا دینے والا۔ سیلاب ایک امتحان ہے، مگر یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے نظام کو بگاڑنے کے بجائے ہمیں عدل، دیانت اور تعاون کے ساتھ اپنی زمین سنبھالنی ہے۔ اختتامی سبق کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ محترم ناظرین، دریائے راوی صرف ایک دریا نہیں، یہ ہماری تاریخ کا آئینہ، ہماری زمین کا محافظ اور ہماری آزمائش کا میدان ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ سیلاب کو محض آفت نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے لیے تنبیہ، سائنسی شعور اور اجتماعی ذمہ داری کا سبق بنائیں۔ اگر ہم نے اپنی کوتاہیوں کو دور کیا، منصوبہ بندی بہتر بنائی اور اپنے نظام کو شفاف بنایا، تو یہی راوی ہماری تباہی نہیں بلکہ ہماری خوشحالی کی ضمانت ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔